الأنبياء وعلى وأزواجه وآل بيته وأولياء أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك شاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و محتشم سامعین عزیز شام، گزشتہ جمعۃ نشست میں دین اسلام کا ایک اہم پیغام جو اللہ رب العزت نے بواسطہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچایا اور مخلوق کے ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ میل کا جو انداز اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو سمجھایا اور اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کا نور کو جو پیغام عطا فرمایا وہ السلام علیکم کہنا، اور اسی سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اور قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ یہ عرض کی تھی عزت نے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے، ہماری توحید پر یقین رکھنے والے اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھنے والے آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوں تو آپ ان کو خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا کریں۔ اسی ضمن میں ایک اور آیہ کریمہ ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج ایک حدیث پاک کی کتاب میں اپنے ہمراہ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے اس کے اندر پورا ایک باب ہے جس باب کے اندر صرف وہ احادیث طیبہ ہیں جن احادیث طیبہ کہنے کی فضیلت کا ذکر ہے، یا السلام علیکم کہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور اس کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت کیا ہے۔ اب پوری توجہ آپ کی میری طرف ہوگی تو پھر میں آیات کا ترجمہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام سنتے ہوئے مکمل طور پر انسان کو ہمتاً گوش ہونا چاہیے۔ تو سنیے وہ اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ وسیقہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ اس کی رہنمائی اور راہبری کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا۔ اس آیت کریمہ کے اس آغاز کے اندر اللہ کریم جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس وقت سارے اہل جنت معاشر کے میدان میں ان کو کہیں گے کہ تمہارے اعمال اس قابل تھے، اور ان اعمال کو قبول فرمانے کے بعد اب ان اعمال کی جزا کا مقام جنت ہے، سو ہم ملائکہ کو حکم ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہیں بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت کی طرف خود لے جاتے ہیں۔ جی یہ اس پیکر خاکی کا اعزاز ہے، اس مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کا یہ اعزاز، اس نے دنیا کے اندر تھوڑے وقت کے لیے تگ و دو کی، محنت کی، مشقت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول پاک کی بات کو مانا، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کیا، تھوڑے وقت میں یہ عمل کرنے کے بعد کے میدان میں پہنچا، اس کے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوئے۔ اللہ کریم نے ایک ایک نامہ عمل کے اندر لکھے ہوئے عمل کو جانچ پڑتال کے بعد اس عمل کرنے والے کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، پھر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی جنت میں نے بنا دی، میں نے جنت کا دروازہ ہے جا تو چلا جا، بلکہ اس کے بعد ملائکہ کی ذمہ داری لگائی کہ جن کو کا اذن اور اجازت عطا فرما دی ہے تم اس کی راہبری کرو،
اور اس کی رہنمائی کرو۔ راستے میں ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہیں، کوئی کسی اور آدمی کا کندھا بھی اس کے ساتھ مس نہ ہونے پائے، سارے ہجوم سے ہٹا کر بچا کر اسے بڑی ہی سیف انداز میں جنت کے اندر پہنچا آؤ۔ یہ ہے اعزاز، انسان کا نہیں، یہ اعزاز دو ٹانگوں والے جانور کا یہ اعزاز نہیں، یہ اعزاز ہے اس کا جس نے صرف کلمہ پڑھا نہیں ہے بلکہ کلمے کو اپنے اندر اتارا ہے اور کلمے کے نور کو اپنے من کے اندر اجالے پیدا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور ان اجالوں سے اپنی زندگی کی شاہراہوں کو اس نے روشن اور منور کیا ہے، اور اس پہ وہ چلا ہے۔ 10 سال چلا، 20 سال چلا، 60 سال چلا، جتنا بھی چلا چلنے کے بعد اب معاشر کے میدان میں پہنچا، اللہ کریم نے اس کے سارے امتحانات لے لیے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا، جو فرشتہ لکھ رہا تھا اس کو بھی پڑھا، اس کو بھی پڑھا، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں میں دنیا کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ ڈکلیئر کر چکا ہوں، اولئک هم الفائزون، تم کامیاب ہو، اولئک هم المفلحون، یہی وہ طبقہ ہے جو فلاح پانے والا ہے، سو تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد اگلا اعزاز یہ ہے، اس انعام کے بعد یہ انعام کب ملے گا؟ جب اللہ کریم کے سامنے نامہ اعمال دیکھا جائے گا اور اللہ کریم اس نامہ اعمال کو پسند فرمائیں گے۔ جب پسند فرمائیں گے تو اس بندے کے ساتھ راضی ہوں گے، جب راضی ہوں گے تو اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے، جب جنت کا سرٹیفکیٹ عطا تو وہ جنت میں جانے لگے گا، فرمایا گا، اللہ کریم فرمائے گا تم تنہا نہیں جاؤ گے، میرے ملائکہ تمہارے راہبر بنیں گے، سارے ہجوم سے تمہیں بچا کر بڑے ہی محفوظ انداز میں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اب اس آیہ کریمہ کے لفظ، جو پہلا لفظ تھا نا وسیع کا، اس پہ میں بات اپنی مکمل کر چکا۔ اللہ کریم نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کر اس زندگی کو گزارا ہے، اللہ کریم ملائکہ کی راہبری اور رہنمائی میں انہیں جنت جائیں گے، الی الجنت، اور کس انداز میں لے کے جائیں گے؟ زمرہ۔ زمرہ کا معنی کیا ہے جی؟ زمرہ کا معنی ہے اکا دکا کر کے نہیں لے کے جائیں گے، پورا ایک گروہ بنائیں گے، پورا ایک جتھا ہوگا، پورا ایک جلوس ہوگا، اس جتھے اس جلوس کی کیفیت میں ایک پورے گروہ کو اللہ کریم جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور آگے کیا ہوگا؟ حتی اذا جاؤہا، جس وقت دروازے پر پہنچیں گے، آگے کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے بند پائیں گے؟ ہاں، فرمایا جنت کے دروازے پہلے سے بند ہوں گے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازوں پر موجود ملائکہ انہیں دیکھتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ جی ہمارے لیے تو مسجد کا دروازہ نہیں کھلتا، جنت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جنت کے دروازے جو ہی کھلیں گے، یہ اہل جنت، یہ قرآن پاک کا ترجمہ آیت کریمہ کا عرض کر رہا ہوں، جنت کے اندر داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَام، جنت کا جو داروغہ ہے، جو جنت کا خازن ہے، جو جنت کا مالک فرشتہ ہے، سب سے پہلے وہ ان جنت کے اندر داخل ہونے والوں کو السلام علیکم کہے گا۔ جی نوری اب مجبور ہو گیا ہے السلام علیکم کہنے پہ۔ انسان تیری آغاز بھی بڑا انوکھا ہے، تیرا اختتام بھی بڑا انوکھا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا وہ تیرا آغاز تھا، اب تو فوت ہو گیا، جنت کے اندر پہنچا، یہ تیرا انجام ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا انہی نوری فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا تھا۔ جی میں کوئی ہیر تو نہیں سنا رہا نا، میں بندہ مومن کا مقام بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک اس 4-5 فٹ کے 6 فٹ کے انسان کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ انسان کو تخلیق کیا اور تخلیق کے اندر انداز کیا تھا؟ فرمایا فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، ہر کن سے پیدا کیا ہے سوائے حضرت انسان کے۔ حضرت انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے، ورنہ تیرے ہاتھ، تو ہاتھ سے پاک ہے۔ فرمایا میں ہاتھ سے پاک ہوں، لیکن جو میری یعنی شان میری قدرت کے مطابق ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے انسان کو۔ اور بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی خاص روح اس انسان کے پیکر کے اندر پھونک ڈالی۔ یہ ہے مرتبہ انسان کا جی۔ اور اس کے بعد تخلیق کرنے کے بعد اسجدوا لآدم، اے سارے فرشتوں، ملائکہ کی قدسی جماعت جو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس پیکر آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ جو جھک گئے کامیاب ہو گئے، جو اکڑ گیا لعین اور مردود ٹھہرا۔
شیطان اس کا نام، عزازیل اس کا نام. ایسے ہی ہے، یہ ہے انسان کا آغاز. اب ہے انسان کا اختتام. اختتام میں اللہ کی رضا، جنت کا پروانہ، جنت کے اندر دخول، جنت میں داخل ہونے کے لیے اعزاز کا انداز، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس انسان کو جنت کے دروازے تک لے کے پہ کھڑا ہو کر کیوں کے اندر نہیں لگنا پڑا. جنت کے دروازے پر پہنچا تو جنت کا دروازہ مومن کو پہچان کر کہ جی اندر داخل ہو سکتا ہے، وقت ہوتے حد خود ہی کھل گیا، خود ہی کھل گیا. یہ تو قرآن پاک ہے. اور جب اس نے اندر قدم رکھا تو اس کے بعد نہیں پوچھا گیا کہ تو نے گناہ کیے تھے صغیرہ، تو نے گناہ کیے تھے کبیرہ، تو نے نافرمانی کے اندر زندگی گزاری، تو غفلت کے اندر زندگی گزار کے ہمارے دروازے کے اندر داخل ہو گیا. ملائکہ اس انسان سے کچھ نہیں پوچھیں گے. جو ہی یہ قدم اندر داخل کرے گا، جنت، خازن جنت اور مالک جنت ہوگا، وہ سلوٹ مارے گا، سلام. اور سلوٹ مارنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد آگے کیا کہے گا قرآن پاک اس کو بھی بیان فرماتا ہے. سلام علیکم، تم سب پہ سلامتی ہو اے گروہ جنت، تم سب پہ سلامتی ہو. طب تم، اس کا ترجمہ میں پنجابی زبان کے اندر کروں گا. طب تم، اور جڑیاں بڑی سونی زندگی گزار کے آئے ہیں. یہ جمع کروں گا. اور جڑیاں، تو جڑیوں والی زندگی گزار کے آیا ہے، تو مردوں والی زندگی گزار کے آیا ہے. تیرے راہ کے اندر بڑے مشکلات تھے، بڑی صعوبتیں تھیں، بڑی تکالیف تھیں، بڑے شیطان نے کان، تیرا نفس خود تیرا دشمن تھا اور تیرے راہ زن ڈھیر سارے تھے، لیکن تو نے کسی کی پرواہ نہیں کی. طب تم بڑی ہی عمدہ پاکیزہ زندگی گزار کے آئے ہو. اب فادخلوہا خالدین، یہ جنت ہے تمہارے سامنے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. انسان کا مرتبہ اور مقام. اور پھر جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد انسان کیا اپنے خدا کو فراموش کر دے گا؟ اندر داخل ہونے کے بعد جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اپنی ابدی منزل مل گئی ہے، تو اس وقت اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس انداز کو بھی محفوظ فرما کر انسانوں کے سامنے بیان کیا ہے. اس وقت جو اہل جنت جنت کے اندر داخل ہوں گے، ملائکہ سے سلوٹ مروا لیں گے اور اندر داخل ہونے کے بعد خوشخبریاں لے لیں گے کہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے. اس کے بعد اہل جنت کی زبان پر کیا ہوگا؟ وقالوا الحمدللہ. سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے زندگی کے اندر تھوڑا وقت اللہ کی فرما برداری کی ہے. کریم، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے. اس نے ہمارے تھوڑے اعمال کو جو ناقص تھے ان کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا ہے. ہم جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد اس رحیم و پروردگار کی کیوں نہ حمد بجا لائیں. وقال الحمدللہ. اور آگے کیا ہے؟ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. ہم اس اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس نے آج وہ وعدہ پورا فرما دیا. وعدہ کیا تھا نا، نماز پڑھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، اور روزہ رکھو جنت ملے گی، میرا حکم مانو جنت ملے گی، میرے مصطفیٰ کریم کی خاتم النبیین ہونے پہ یقین رکھو جنت ملے گی. یہ سارے وعدے اللہ کریم نے نیک اعمال بجا لانے والوں کے ساتھ کیے تھے. فرمایا تم نے کر لیے، ہم آج ہم سب کے سامنے ہم نے ان کو ڈکلیئر کر دیا، آج تم جنت کے اندر داخل ہو گئے ہو. تمہاری زبانوں پہ کیا ہے؟ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اور آگے جو جملہ ہے نا، وہ جب آپ سنیں گے آپ ضرور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. جنت کے اندر میرا بھی ٹھکانہ بھی موجود ہے. جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا بالآخر 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 وہ جنت میں جائے گا. سمجھ آگئی نا؟ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. دونوں احادیث طیبہ ہیں. ایک حدیث پاک کا معنی کیا ہے کہ جس نے زندگی بھر میں صدق کے دل سے ایک بار کلمہ پڑھا اور پھر اس کا ہی ہوا، اللہ کریم اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اس لیے میں نے وہ زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک بار کلمہ پڑھا بالآخر 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 جنت کے در ضرور پہنچے گا. تو اس کا ٹھکانہ موجود ہے ہر کلمہ گو کا. لیکن اب اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ مجھے کچھ جکڑ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا مفہوم؟ کہ جنت کے اندر میرا ٹھکانہ بھی موجود، میرا محل موجود، اس کے اوپر نیم پلیٹ لگی ہوئی کہ یہ اس کا ہے.
آپ کی نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی، یہ جنت کے اندر محل آپ کا ہے، اور وہ جنت کے اندر داخلے کے بعد ملائکہ آپ کو دکھا دیں گے کہ بھئی یہ محل تیرا ہے، یہ محل فلاں کا ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے بل بوتے پہ جنت کے اندر جا رہے ہیں، یہ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد ملائکہ سے جس وقت جنت کے اندر داخل ہوں گے ملائکہ کو کہیں گے تم ایک طرف ہو جاؤ، عرض کر رہا ہوں، ملائکہ کو کہیں گے تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ ہم نے جنت کے اندر کہاں رہنا ہے، اب مرضی ہماری چلے گی، ہم جہاں چاہیں گے جنت کے اندر ہم وہاں رہیں گے۔ میں قرآن پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، میں قرآن پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہم دنیا کے اندر رہے مرضی اللہ کی، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اس کے بعد ہم جنت کے اندر پہنچے، اب مرضی ہماری چلے گی۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ نہ ہو، سب سے بڑا دنیا کے اندر مجرم میں، اور اگر یہ بالکل منو عن وہی الفاظ ہو جو میں ترجمہ ہو، تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے یہ پیغام پہنچانے والے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور اس کے بعد کیا؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ نہیں وارث بنایا۔ وارث کون ہوتا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد اولاد وارث ہوتی ہے جی، تو جو کوئی نہیں نا، آپ سمجھ لیں نا، کوئی اگلے جمعے غلط میں سمجھا رہی نہیں نا، آج ہی ساری بات سمجھا کے جانی۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا، اللہ کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں گجرات کے اندر کسی پلاٹ کا وارث نہیں بنایا بلکہ پوری جنت ہمیں وارث بنایا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ جب ہم وارث ٹھہرے پوری جنت کی سرزمین کا، آگے قرآن پاک فرماتا ہے اہل جنت کیا کہیں گے؟ نَتَبَوَّأُ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اس جنت کی پوری سرزمین میں سے جہاں ہم چاہیں گے ٹھہریں گے۔ میں عرض کروں گا، قرآن پاک دے مجھے 24 تاکہ میں سورت بھی عرض کر دوں اور اس کی آیت کریمہ بھی عرض کر دوں۔ یہ خلوت میں بیٹھ کر ترجمے والا قرآن پاک لے کے اس کو کھول کے پڑھیے گا، میرے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے، ورنہ میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتا۔ نَتَبَوَّأُ، ہم چاہیں گے، ہم ٹھہریں گے، من الجنت، جنت کے اس ٹکڑے پر، نشا، جہاں ہم چاہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی ہی فضیلت عرض کر رہا ہوں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے، آپ کا درجہ بیان کر رہا ہوں جو اس قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جس کو ہم نے کبھی نہیں پڑھا، جس کو ہم نے اوپر بہت بلندی پہ رکھ دیا ہے۔ صبح بھی ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، شام کو بھی اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اور اسی ممبر پر بیٹھ کر میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جس وقت ہم اپنی بیٹی کو میرج ہال سے رخصت کرنے لگتے ہیں، اس کے سر کے اوپر قرآن پاک کا سایہ کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا نور آپ نے بیٹی کے دل کے اندر اتار رکھا ہے تو سر کے اوپر اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دل کے اندر اس کا نور موجود نہیں ہے اور اس بیٹی نے اپنے گھر کے اندر، والدین کے گھر کے اندر بھی اس کو کبھی نہیں کھول کے پڑھا، اور اپنے شوہر کے گھر کے اندر بھی جا کر اس نے کھول کے نہیں پڑھنا، تو میرج حال سے رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ اس کے سائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فائدہ سر پہ رکھنے کا؟ ہم نے یہ بڑا تیر مارا، ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بھئی تم نے کیا کیا؟ ہم نے جی میرج حال سے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر قرآن پاک کا سایہ کیا۔ بھئی اس سائے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ رسول کائنات کے کاشانہ اقدس سے علی المرتضیٰ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے رسول کائنات کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سر اقدس پہ قرآن پاک کا کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن خاتون جنت کا ایک لمحہ بھی اس قرآن پاک کے نور کے بغیر نہیں گزرا، ایک لمحہ نہیں گزرا، اور تیری اور میری بیٹی کا ایک لمحہ اس قرآن پاک کے ساتھ نہیں گزرتا۔ پھر اس سائے کا کیا فائدہ؟ اس سائے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سائے کا فائدہ تب ہوگا، یہ سائے رحمت رکھتا ہے، سائے برکت رکھتا ہے، اس کی بڑی فیوزات و برکات ہیں، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب اس کی تعلیمات تیرے اور میرے اور تیری اور میری بیٹی کے سینے کے اندر موجود ہوگا۔ پھر اس کو سر کے اوپر رکھو نہ رکھو برابر ہے۔ سمجھ آگئی بات ہی؟ ہاں، یہ ہم نے عجمی رسوم
اور ہے، ہمارے اطوار ہیں، یہ ہمارے مینرز کے اندر آگے رکھنا ہے. چھوڑو قرآن پاک کو سر کے اوپر رکھنے سے، اس کی ایک آیت کا نور اس بیٹی کے اندر منتقل کر دو اور اس کو کہو کہ بیٹی اس آیت کریمہ کے مطابق تو نے زندگی گزارنی ہے. جو آیت کریمہ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول کائنات کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس قرآن پاک کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ایک آیت کریمہ کی بدولت تیری بیٹی جنت کے اندر جائے گی اور خاتون جنت کی کنیز اور لونڈی اور غلام بن کے رہے گی. وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ آیت کریمہ وہ ہے جس کے اندر شرم بیٹی کو، باحیا بیٹی کو، عفت بآب بیٹی کو زندگی گزارنے کا پورا انداز، پورا طریقہ اور پورا کی شکل کے اندر عطا کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آگے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ لاہ عمل ہے ایک حیا بیٹی کو، عفت مآب بیٹی کو، جو اپنے دامن کو بچا کر پوری زندگی باحیا انداز میں گزارنا چاہتی ہے. وہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹی لوگوں کی نگاہوں کے اندر حیا باقی نہیں رہی، تو اپنے آپ کو پس پردہ چھپا لے، چار دیواری کے اندر تو اپنے آپ کو قید کر لے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، جاہلیت کے اندر جس طرح بے پردہ عورتیں نکلا کرتی تھی، بیٹی تو عفت مآب خاتون ہے، تو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی ہے، تیری آنکھوں کے اندر قرآن کا نور ہے موجود ہے، تو نے زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ باہر نہیں نکلنا. جی آگے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور گھر کے اندر بیٹھ کر ڈائجسٹ نہیں پڑھنے، گھر کے اندر بیٹھ کر فیس بک کا مطالعہ نہیں کرنا، بلکہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرنی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ اللہ کی ماننی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ ہے لاہ عمل جو زندگی کے اندر ایک عفت مآب بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو قرآن پاک نے عطا فرمایا ہے. اس نگار خان کون سنتا ہے؟ ہم نے بیٹی کو کہا بیٹی تیری مرضی چلے گی، تو پھر انجام دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے معاشرے کے. ہمارا معاشرہ چلے چھوڑے اس بات کو. تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک نے اس بیٹی کو، اس بیٹے کو، اس جوان کو، اس بوڑھے کو، اس بچے کو، اس انسان کو کیا اعزاز دیا ہے؟ وہ سورہ وتین کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا. 4 قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کبھی اپر ہی پڑھ لیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ، پھر ہم نے اسے احسن تقویم کے اندر پیدا کرنے کے بعد اسفل السافلین کے اندر اتار دیا اور کہا جا کر محنت کر، مجاہدہ کر، تقوی اختیار کر. اگر تو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور اس بعد اللہ کریم نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے. ہم نے تو بڑی ایجادات کر لی، ہم نے تو موبائل ایجاد کر لیا، اس کے بعد ہم اینڈرائیڈ کی طرف بڑھ گئے، تو ہم نے تو دنیا کی تنابیں اپنے ہاتھ کے اندر لے لی. ہم چاہتے ہیں تو فضاؤں کو مسخر کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو پانی کو مسخر کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو کئی گھنٹے تک آکسیجن کے ذریعے پانی کے نیچے اتر جاتے ہیں. ہم تو بہت آگے بڑھ گئے. تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خسارے کے اندر ہو. فرمایا تم جس کو ترقی سمجھ رہے ہو وہ ترقی نہیں ہے. ترقی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ترقی ہے. تم سمجھتے ہو سائنس کی ترقی ہے، ہاں یہ بھی ترقی ہے، لیکن چھوٹے کاف والی.
موٹے کاف والی نہیں، ایک چھوٹے کاف والی ترقی ہوتی ہے، ایک موٹے کاف والی ترقی ہوتی ہے۔ تم جس کو ترقی سمجھ رہے ہو یہ چھوٹے کاف والی ہے، اور ہمارے نزدیک ترقی وہ ہے جو موٹے کاف والی ہو۔ ترقی وہ ابو بکر کے حصے میں آئی، وہ عمر فاروق کے حصے میں آئی، وہ عثمان غنی کے حصے میں آئی، اس پر عمل کیا بلال حبشی نے، صہیب رومی نے، حضرت سلیمان فارسی نے، حضرت ابو ذر غفاری نے، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور عمل کرتے کرتے خاندان نبوت بھی اس سے جدا نہ رہا۔ خاندان آج 40واں ہے جو ترقی پایا گیا، جو ترقی جی کے کندھوں پہ سوار ہوا، بڑی ترقی تھی۔ نانا نے اپنی زبان اس کے منہ کے اندر دی، اس نے چوسی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پیاس کو اس نے بجھایا، بہت ترقی تھی۔ نانا نے اس کے لیے اپنے سجدوں کو دودھ دے دیا، بہت ترقی تھی۔ نانا اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، اندر نواسے کے رونے کی آواز آتی تھی، نانا کے قدم نماز کی طرف بڑھ فرماتے تھے فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، ان بیٹوں کو میری طرف لاؤ، میں اپنی ذات کے ساتھ انہیں مانوس کر کے ان کے ہر دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نواسے نانا سے ترقی کے اندر تھے، لیکن یہ ترقی اس وقت عروج کو پہنچی جب 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر امام حسین نے علی اکبر تو کو جا علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ ترقی ہے۔ ہم کس کو ترقی سمجھتے ہیں کہ کچھ پا لینا اس کا نام ترقی ہے؟ یہ تو عقل مندوں کی ترقی ہے، اور عشق والوں کی ترقی کیا ہے؟ جو کچھ پاس ہے اسے راہ محبوب کے اندر قربان کر دینا۔ بڑا پیارا شعر، ہاں میں آپ کو پیارے شعر ہی سناتا ہوں، علامہ اقبال کا۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مرکز پر انوار پہ اللہ کریم ہر وقت کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جس مرکز کے نیچے، جس مٹی کے نیچے علامہ اقبال جیسا درویش اور کلندر لاہوری آرام فرما ہے۔ ایتھے تسی ڈھونڈتے رہتے ہو ولایت، ایتھے ولایت نہیں ہے، ولایت جہاں پہ ہوتی ہے۔ سکھوں نے نہیں رکھ رکھی، پھر سب سے بڑی ولی تو وہ ہونی چاہیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان کا یہ سبزہ ہے۔ میں نے بہت جملہ عرض کر دیا ہے، کائنات کے رسول کریم کے گلشن نبوت و رسالت کا سبزہ جنہوں نے رکھ رکھی ہے مبارک ہے، جنہوں نے ارادے کر لی ہیں ان کو بھی مبارک ہے۔ انشاءاللہ یہ سجیں گی داڑیاں چہروں پہ۔ وہ کہتے ہیں جی حسن برقرار نہیں رہتا، سب سے حسین جو رسول تھا سنت ہے جی، اس کے چہرے پہ داڑھی مبارک، منبر پر بیٹھ کر کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا تھا نا، تو داڑھی مبارک تھی کہ نہیں؟ ہاں انشاءاللہ داڑیاں آئیں گی۔ وہ کہا جی اج تک سارے بچے دی عمر ہوئی ہے کوئی داڑیاں رکھ لے ہو، اج تک تو بچے کی عمر ہی نہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کس عمر میں داڑھی دینی ہے۔ وقت سند اور سرٹیفکیٹ جاری نہیں، سرٹیفکیٹ قبل از وقت دیا، وقت پہ آتی ہے۔ خیر تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے تو جس کو ترقی سمجھ رہا ہے نا وہ ترقی نہیں ہے۔ حضرت آپ فرما دیے شاعر مشرق ہیں، نقاد مغرب ہیں، فلسفی ہیں، کلندر لاہوری آپ کا نام ہے، ترقی کس شاعر کا نام ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک ساری میں اپنے آپ کو خاک کر دے نام ترقی ہے۔ نیچے نیچے گھسنا، مٹی ہے، مٹی کا اور میرا کریم نے اس مٹی کو مٹی سے اوپر اٹھایا تاکہ اس مٹی کو مٹی کے اوپر چلنے کا انداز آتا ہے، اس مٹی کو مٹی سے نکل کر مٹی کے اوپر چلنے کا انداز آتا ہے، اوپر رہنے کا انداز آتا ہے، اوپر کرنی ہے اس کا انداز آتا ہے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں شعر کی شکل میں؟ اقبال فرماتے ہیں ملا ہے خاک ساری۔ بڑی پتہ کی بات کی ہے، تصوف کا نچوڑ، طریقت کا نچوڑ، سلوک کا نچوڑ، قد و کاوش کا نچوڑ
اقبال بیان کرتے ہیں، ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کیے جا رہا ہوں۔ تنزل، اوپر سے نیچے اترنا، یہی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچے اترنا۔ کوئی اوپر اٹھائے کہے نہیں میں نے نیچے جانا ہے۔ پھر علامہ اقبال کا یہ صرف شعر میں بیان کر کے ممبر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس شعر جو رسول کائنات نے حدیث کی شکل کے اندر بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے نہ رکھ لوں اور آپ کو پتہ بتا نہ لوں کہ یہ اقبال کا شعر بعد میں ہے، رسول کائنات کی حدیث پہلے ہے، اس کا ترجمہ اقبال نے اپنے الفاظ کے اندر کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ شعر پہلے تو صرف سنایا ہے نا، اب ذرا سمجھ لیں، اس کا دوبارہ لطف لے لیں۔ جو آپ کو اچھی چیز لگتی ہے نا اسے آپ بار بار کھاتے ہیں۔ اجوا پہ کھانا بڑا اچھا ملتا ہے، ذرا پہلے ہم کھا کے آئے تھے دوبارہ جل کے کھاتے ہیں جی۔ اواری کا بڑا اچھا کھانا ہے، چھوڑیں ان سب باتوں کو، فضول باتیں۔ تو جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کا ٹیسٹ آپ بار بار لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ٹیسٹ ڈیولپ کریں، ان اشعار کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کریں، حدیث مصطفیٰ کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کریں، اور کائنات کی آفاقی کتاب قرآن کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کریں، جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں دوستوں عطا ہوتی ہوں۔ شیکسپیئر کے پورے مقالے میں نے پڑھے، ایک نیکی بھی میرے پلے نہیں پڑی، ہاں جی، اس کے مقالے میں پڑھ گیا۔ اور جب ہم پڑھا کرتے تھے یہ کالج میں تو استاد گرامی عباس صاحب، پروفیسر غلام عباس صاحب، وہ مضمون ہمیں رٹایا کرتے تھے، ایک نیکی نہیں ملتی تھی۔ میں اپنے مدرسے کے اندر جا کر بیٹھا، میں نے الف پڑھا، استاد گرامی نے کہا 10 نیکیاں تیرے نام کے اندر لکھی گئی۔ ہاں جی، تو اب پہلے شعر سنایا ہے، اب ذرا سمجھتے چلے جائیے اقبال فرماتے کیا ہیں۔ ملا ہے جب سے لطف خاکساری، خاکساری کا جب سے لطف ملا ہے، جب عاجزی کا لطف مل گیا ہے تو اس کے بعد میں نے ترقی شروع کر دی، اوپر کی طرف نہیں، کہتے ہیں میں نے نیچے کی طرف ترقی شروع کر دی، اور نیچے جا اور نیچے جا۔ قرآن حدیث پاک کیا فرماتی ہے؟ من تواضع للہ قد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جی، قاعدہ مل گیا نا، کلیہ مل گیا، لا مل گیا، اب اس پہ عمل ہم نے کرنا ہے، اللہ کے لیے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، نہ بکنا ہے، اللہ کے لیے جھکنا ہے۔ من تواضع للہ، کریم آقا فرماتے ہیں جس رسول سے، سچا رسول آج تک دنیا انسان سے بڑھ کر آج تک دنیا کے اندر نہیں آیا، وہ فرما گیا، جس کی زبان پہ رب کلام کرتا ہے وہ فرما گیا، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ فرما گئے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ اور دوستو مجھے آخری جملے پہ جواب دے دو، جسے اللہ اٹھا دے پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے بٹھا سکتی ہے؟ جی، تو پھر اٹھنے میں فائدہ ہے یا جھکنے میں؟ جی، خالق کے سامنے اٹھنے میں فائدہ ہے یا جھکنے میں؟ جو اٹھا تھا شیطان بنا، جو جھک گئے وہ رحمان کے نوری ملائکہ فرشتے بنے۔ جی، وہ فرشتے بنے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے، یہ وزیر آباد کی آواز ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت۔ تو کھٹکتا ہے دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے، اللہ اللہ اللہ، کب سے بیچارہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ زمین پہ آتا ہے اسفل السافلین کے اندر، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہاں کچھ وقت بچپن کے اندر گزار دیتا ہے، کچھ لڑکپن کے اندر گزار دیتا ہے، کچھ تعلیم حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے، کچھ بیماری کے اندر گزار دیتا ہے، کچھ رات کو سو کے گزار دیتا ہے، کچھ میرج ہال میں گزار دیتا ہے، تھوڑا سا وقت اپنی زندگی میں سے اللہ اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا بس تیرا اور مقام ہے، اس کا اور مقام ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، وہ کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے۔ انسان کو فرشتہ مت کہو، فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ جی، مجھے نہ فرشتہ کہو، میں نہیں فرشتہ بننا چاہتا، کہ جو مقام تھا وہی مقام ہے، جو مقام ہے وہی مقام رہے گا، لیکن انسان مسلسل ترقی کے اندر ہے۔
مسلسل ترقی کے اندر ہے. فرشتہ ترقی نہیں کر سکتا، انسان ترقی کر سکتا ہے. سو اس لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. فرشتہ کہنے سے میری میں مسجود ملائک ہوں. یہ فرشتے میرے سامنے جھکے ہیں. مسجود ملائک کا یہ معنی ہے میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. دعا کرو اللہ کریم ہمیں انسان وما علیہ الا البلاغ.